رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ آج 10واں پارہ پڑھا جا رہا ہے، اس میں سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ، آدھی سورۃ الانفال ہے اور بہت سارا حصہ سورۃ التوبہ کا ہے۔ دونوں ہی صورتیں جہاد کی صورتیں ہیں، قتال کی صورتیں ہیں۔ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے جہاد کے آداب بتلائے ہیں، جنگ کے آداب کیا ہیں۔ کافروں سے لڑنا ہے تو اس کا بھی ادب ہے، اس کی بھی تربیت دی گئی ہے، اس کا بھی کوئی ضابطہ ہے، کوئی اصول ہیں، کوئی قاعدے ہیں۔ تو کیسی پیاری تربیت ہے کہ ہر مرحلے میں ہماری شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو مارنا بھی ہے، قتل بھی کرنا ہے، اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، ذبح کرو تو بھی اس کو پیار محبت کے ساتھ اس کو راحت دیتے ہوئے اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ کسی کو قتل کرنا ہے تو بھی کسی کو اذیت نہ دو۔ قتل کرنا ہے، ہاں، یہ مسئلہ کرنا، اعضاء کو کاٹنا، لاش کی بے حرمتی کرنا، ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ تو یہاں جنگ کے آداب، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، پہلا اصول تمہارا کیا ہے؟ جب تمہارا کسی دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، کسی بڑی جماعت کے ساتھ تمہاری لڑائی ہو، تو پہلی بات اسلامی لشکر کو جو سامنے رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ ثابت قدمی، ثابت قدم ہو کے، ڈگمگانا نہیں، پیٹھ نہیں پھیرنی، دوڑنا نہیں، میدان نہیں چھوڑنا، ثابت قدم رہنا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، دوسری بات اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ اگر تم جنگ جیتنا چاہتے ہو، فتح چاہتے ہو، اللہ کی مدد اور نصرت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تیسری بات اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ یعنی جنگ میں بھی، غزوے میں بھی، جہاد میں بھی اپنی منمانی نہیں، اپنی مرضی نہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت، وہاں بھی اس کو سامنے رکھنا ہے۔ اللہ کا کہا ماننا ہے، اس کے رسول کو کہا ماننا ہے۔ یہ بچوں ادھر میں آپ لوگوں کو سب کا سبق ہے، یہ آپ باتیں نہیں کرو، ادھر میری طرف توجہ کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ 3 چیزیں۔ اور چوتھی بات وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف نہیں کرنا، جھگڑنا نہیں، آپس میں جھگڑو نہیں۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جھگڑو گے تو کیا ہوگا؟ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری بہادری، روب، دبدبہ وہ جاتا رہے گا، تم ڈگمگا جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ تو گویا صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، کثرت سے ذکر کرتے ہوئے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، جھگڑوں سے بچتے ہوئے، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ تم لڑو گے تو تمہاری کامیابی ہے۔ اور اگر ان شرائط میں سے کوئی چیز بھی اگر ٹوٹ گئی تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت اس سے محرومی ہوگی۔ اور اس کی مثال اسی پارے میں آگے اللہ نے دے بھی دی، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اللہ اکبر، بے شمار مواقع پہ اللہ کی مدد آئی، بدر میں آئی، احد میں آئی، لیکن یوم حنین پہ، غزوہ حنین کے وقت، اس وقت تم کیا ہوا؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، تم اپنی کثرت پہ فخر کرنے لگے، ہم تو بہت ہیں۔ اور واقعی اس لشکر میں 12,000 مسلمانوں کا لشکر 12,000 تھا، اور مقابلے میں کافر کم تھے۔ تو جب تھوڑے ہوتے تھے، نہتے ہوتے تھے، جیت جاتے تھے بڑے لشکروں سے، اب تو بڑے ہیں، زیادہ ہیں، تو اب تو جیت پکی ہے۔ تو اس میں غفلت ہوئی،
اللہ کے ذکرت میں کمی آئی، اللہ کے ذکر میں کمی آئی. اور ہاں جو مسلمانوں میں یعنی عجب پسندی اور اپنے آپ پہ فخر اور غرور کا یہ ان کے نفسوں میں یہ چیز پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی، نقصان اٹھانا پڑا، پاؤں اکھڑ گئے، ثابت قدم نہ رہ سکے، کفار کا غلبہ ہوا. تو گویا اللہ کی مدد کے بغیر اپنی طاقت کے بھروسے پہ کسی سے جیتا نہیں جا سکتا، فتح نہیں مل سکتی. فتح اور نصرت، فتح کن کی ہے، جیت کن کی ہے؟ جن کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہے. اور جو اللہ کی مدد اور نصرت سے محروم ہو جائے، وہ چاہے جتنے بڑے لشکر کیوں نہ ہو، اللہ ان کو دنیا میں شکست دکھا دیتے ہیں. تو حضرات یہ سورۃ الانفال میں یہاں آداب جہاد بیان ہوئے، اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو ابھارا ہے، ترغیب دی ہے کہ تمہیں ہر وقت دشمن کے خلاف اپنے آپ کو مستعد رکھنا چاہیے، تمہاری تیاری ہمیشہ رہنی چاہیے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. یہ آئے دن کبھی قرآن چلائے جا رہے ہیں، کبھی مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، کبھی کیا. یہ کیوں ہے؟ یہ اسی بنا پہ ہے، جہاد سے دوری کی وجہ سے. تمہیں ہر وقت دشمن کے لیے مستعد رہنا چاہیے، جتنا تمہارا بس چلتا ہے، جتنی تمہاری استطاعت ہے، اپنی استطاعت کے مطابق ہمیشہ دشمن کے خلاف تمہیں اپنی طاقت اور قوت کو مجتمع رکھنا چاہیے. تمہیں ٹریننگ، تربیت حاصل کر کے دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے مستعد رہنا چاہیے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. گھوڑوں کو باندھ کے رکھیے، ان کو تیار رکھیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. کسی دشمن کو میلی نگاہ سے تمہاری طرف دیکھنے کی جرت نہیں ہوگی. تمہاری ہیبت، رعب، دبدبہ ان پہ طاری رہے گا، وہ تم سے ڈرتے رہیں گے. تو جب ہم جہاد سے دور ہوئے، ان چیزوں کو چھوڑا، تو پھر ذلت مقدر تھی. اللہ رب العالمین ہمیں ان پستیوں سے نکالے، اور نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ اپنے دین کی طرف لوٹو گے تو ان ذلتوں سے، رسوائیوں سے، زوال سے نکل سکتے ہو. اسی دین کی طرف جو پیارے نبی دے کے گئے تھے، وہ جہاد والا دین، اللہ امت کو اسی جہاد پہ قائم کرے، قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ توبہ ہے. سورۃ توبہ کا آغاز ہی بڑے شدید انداز سے کفار اور مشرکین سے نفرت آمیز اور دھمکی آمیز انداز سے ہو رہا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے وہاں بسم اللہ نہیں اتاری. ہر سورت کے شروع میں، آغاز میں بسم اللہ ہے. صرف یہ واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں، بغیر بسم اللہ کے. کہ بسم اللہ میں تو اللہ کی رحمان اور رحیم صفات کا تذکرہ ہے. تو یہاں چونکہ مشرکین کے ساتھ اعلان برات ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. تو اللہ نے اعلان برات کر دیا، اللہ کا بھی اور رسول کی طرف سے بھی اعلان برات ہے. اعلان لا تعلقی ہے، مشرکین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. بلکہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. اب دین کی تکمیل ہو چکی ہے. اب اہل ایمان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو، مشرکوں کو، ان کو مکہ کے حرم کے قریب بھی نہ آنے دیا جائے. انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں، یہ پلید ہیں، ان کو نکال دیا جائے. تو یہ خدشہ ہوا کہ ساری معیشت تو ان کے ہاتھوں میں ہے. وہاں کے جو بازار جو سجا کرتے تھے، جو حج کے دنوں میں بھی، وہ سارا اس کا انحصار انہی مشرکین پہ تھا. تو کیا ہوگا؟ یہ تو تنگ دستی آ جائے گی، یہ تو معیشت ہماری ختم ہو جائے گی، تنگ ہو جائے گی. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ کہتے ہیں وہ دینے والا تو اللہ ہے، رازق تو اللہ ہے، تم اس سے ڈرتے ہو؟ اللہ اپنے فضل سے تمہیں مالا مال کر دیں گے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور اللہ رب العالمین نے اس سورۃ توبہ میں
اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کو بھی بیان کیا اور آپ کے جو 7 سفر ہجرت میں تھے ان کا بھی تذکرہ کیا. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر تیرے کیا کہنے. اللہ اکبر. کتنے صحابہ ہیں, ان کی تعریفیں امت نے بنائی. امت اپنی تعریفوں کے بلبوتے پہ اس کو صحابی قرار دیتے ہیں. ابو بکر تو وہ ہے, تیری صحابیت کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے, تجھے اللہ نے رسول کا صاحب قرار دیا ہے. اذ یقول لصاحبہ, اپنے ساتھی سے جب غار میں چھپے ہوئے تھے اور مشرکین مکہ ڈھونڈتے ہوئے غار کے دہانے پہنچ چکے تھے, وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے تو نظر پڑ جاتی, لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی نظروں کو اندھا کر دیا, ان سے اوجھل کر دیا. اور وہ ابو بکر خوف زدہ تھے, ڈر رہے تھے کیا بنے گا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلاسا دے رہے تھے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. گھبراتا کیوں ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا نقصان نہیں کر سکتی, کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اللہ اکبر. اور پھر اس صورت میں, سورۃ توبہ میں, اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے اس کو بیان کیا ہے, اور اہل منافقین کا جو آپس میں تعلق ہے اس کو بیان کیا. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. یہ منافق ایک دوسرے کے بیلی ہیں, دوست ہیں, یار ہیں, ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, یأمرون بالمنکر, برائی کا حکم دیتے ہیں, وینہون عن المعروف, بھلائی سے نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں. ان کا یہ مشن ہے, نیکی سے روکنا, برائی کا حکم دینا, برائی کو پھیلانا, برائی کو پروموٹ کرنا, اور نیکی کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنا, نیکی سے لوگوں کو روکنا, منع کرنا. یہ منافقین کا طریقہ کار ہے, اور ان کے لیے جہنم ہے, اور جہنم کی دیکھتی آگ ہے, اور طرح طرح کے عذاب ہیں. اور ان کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہے, المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ. مومن اہل ایمان وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں, اور یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, نیکی کو پھیلاتے ہیں, نیکی کو پروموٹ کرتے ہیں, برائی کو روکتے ہیں, نمازوں کو قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. ہاں, تو یہ اہل ایمان, ان پہ اللہ کی رحمتیں ہیں, اللہ کے فضل ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اہل ایمان کی یہ صفات اپنے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر یہاں اس صورت میں زکوٰۃ اور صدقات کے جو حقدار ہیں اس کی بھی فہرست اللہ رب العالمین نے بیان کر دی. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. 8 مصارف بیان کیے ہیں. زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں؟ وہ 8 قسم کے لوگ ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ صدقات للفقراء, سب سے پہلے مستحق ہیں فقیر. فقیر کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, جو مانگ کے ایک اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہو, جس کے لیے کھانے کے لیے بھی نہیں ہے, کھانے کے لیے بھی دوسروں سے مانگنا پڑتا ہے, یہ فقراء ہے. اور مساکین دوسرے نمبر پہ. مساکین, مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا ہے, دوسرے وقت کا نہیں ہے. تنگ دست, انتہائی تنگ دست, ایک وقت کا ہے, دوسرے وقت کا نہیں, یہ ہے مسکین. یہ نہیں کہ ہمارے کئی سوال پوچھتے ہیں جی اچھا بھلا رہنا سہنا ٹھاٹ باٹ, بچوں کی فیسیں مہنگے اسکولوں میں ڈالے ہوئے ہیں بچے, فیسیں پوری نہیں ہوتی جی, زکوٰۃ لے سکتے ہیں. تو بھائیو اپنا کچھ سٹینڈرڈ کو معیار کم کر لو نا. رہنے سہنے کا معیار وہ سٹھوں والا, اور پھر ضروریات پوری نہیں ہو رہی, تو ضروریات کو تو جتنا بڑھاؤ گے بڑھتی چلی جائیں گی. تو یہ مسکین کے زمرے میں آتے ہوں تو وہ حقدار ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا
اور جو عامل ہوں، ملازم ہوں، جو اس کام کے لیے مقرر کیے گئے ہوں، ان کی تنخواہیں بھی اسی مد سے دی جا سکتی ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور تلیف قلوب کے لیے کہ جو اسلام کے قریب ہو رہے ہیں، اسلام میں دلچسپی رکھنے والے ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کو دیا جائے تاکہ وہ اس لالچ میں اسلام میں داخل ہو جائیں، ان کے لیے اسلام میں داخل ہونا آسان ہو جائے۔ یا کوئی نیا مسلمان ہوا ہے تو اس کو ثابت قدم کرنے کے لیے اس کو دی جائے، یہ تالیف قلوب۔ وفی الرقاب، گردنیں آزاد کرنے کے لیے غلام ہے تو اس کو خرید کے آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جائے۔ والغارمین، مقروض جس پہ کوئی چٹی پڑ گئی ہو۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین ہیں، اللہ کی راہ میں دین کا کام کرنے والے علماء ہیں، اللہ کی راہ میں دین کرنے والے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے، یہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء، اس میں پڑھانے والے اساتذہ، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ فی سبیل اللہ۔ وبنی السبیل، اور اللہ کی راہ، راستے کے بیٹے یہ ٹرم ہے، اصطلاح ہے کن کے لیے؟ مسافروں کے لیے۔ یعنی مسافر چاہے مالدار تھا، سفر میں لٹ گیا، جیب کٹ گئی، یا کسی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا اور کسی مصیبت کا شکار ہو گیا، تو اب اس کو ضرورت ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ 8 مصارف ہیں جو اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے بیان کیے ہیں، ان پہ زکوٰۃ خرچ کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون۔ یہ پیچھے رہنے والے بڑے خوش ہوتے ہیں، اچھا ہوا ہم پیچھے رہ گئے، وہ ایسے گرمیوں میں جل رہے ہیں، اتنا لمبا سفر، اتنی دور نکلے ہوئے، کافروں سے اتنی سخت لڑائی۔ یہ غزوہ تبوک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس پہ تبصرہ کیا کہ غزوہ تبوک، اس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے، بہت ہی تنگی کا یہ غزوہ تھا، حالات بہت ہی کٹھن تھے اور گرمی انتہا کی تھی، فصلیں پکی ہوئی، حالات بالکل جانے والے نہیں تھے، اور یہ بہت بڑا امتحان تھا اہل ایمان کا۔ نکلنا پڑا، پیارے نبی نے حکم دیا نکلے۔ اب کچھ عذر بنا کے پیچھے رہنے والے جو پیچھے رہ گئے، کئی منافق پیچھے رہ گئے، کچھ سچے ایمان والے بھی تھے، کل ان کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں، تو یہ کچھ جو منافق قسم کے لوگ ہیں نا، وہ خوش ہوتے ہیں، وہ اچھا ہوا ہم پیچھے رہ گئے، وہ ایسے ہی کھپ رہے ہیں، اتنا لمبا سفر، اتنی دور، کتنی لمبی مسافت اور اتنی سخت گرمی اور ایسے حالات، وہ اچھا ہی ہم پیچھے رہ گئے۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں کہ اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں پیش کرے، اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ میں پیش کرے، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کو لگانے کو ناپسند کرتے ہیں۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور آپس میں ایک دوسرے کہتے ہیں اتنی سخت گرمی ہے، نہ جانا، میں بھی نہیں جا رہا، تو بھی نہ جانا، لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، گرمی میں، اتنی گرمی، اتنی گرمی میں کیا بنے گا، جھلس جائیں گے، میں بھی نہیں جا رہا، تم بھی نہ جاؤ، لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، اس گرمی کو یاد کرو جو آخرت کی، جو جہنم کی گرمی ہے۔ تم یہ دنیا کی گرمی سے بچ رہے ہو اور رسول کی مخالفت کر رہے ہو، اللہ کی مخالفت کر رہے ہو، اور اس گرمی کو دعوت دے رہے ہو، اس گرمی سے تمہیں کون بچائے گا؟ وہ اس آگ سے کہیں سختر ہے۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، جہنم کی گرمی اس سے کہیں سخت ہے۔ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کاش کہ وہ سمجھ جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی جو آگ اور گرمی ہے نا، یہ آخرت کے مقابلے میں 17واں حصہ ہے۔ 70 حصے اس کے کیے جائیں تو 17واں، 69 حصے اس سے بڑھ کر آخرت کی گرمی ہے۔ اور یہ دنیا کی آگ بھی جو 17واں حصہ ہے، وہ بھی دیکھا جائے تو وہ نہیں جو ہم چولہے میں جلاتے ہیں یا تندور میں جیسے آگ جلتی ہے، وہ دیکھیں آگ جو بڑے بڑے بوائلر جس سے جلائے جاتے ہیں، کتنی سخت آگ، جس سے شیشہ پگھلایا جاتا ہے، جس سے جو ہے یہ بڑی بڑی سخت دھاتوں کو پگھلایا جاتا ہے، وہ کتنی تیز آگ، وہ دنیا کی آگ ہے۔ تو اس سے 69 درجے زائد کیسی وہ آگ ہوگی،
قل نار جہنم اشد حرا، وہ جہنم کی آگ تو اس سے کہیں سخت ہے، کاش کہ وہ سمجھ جائیں. لو کانوا یفقہون فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. یہ دانت نکالتے رہتے ہیں، کہکے لگاتے رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں، اور ان کو چاہیے کم ہنسے زیادہ روئیں. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. اپنے گناہ یاد کر کر کے ان کو رونا چاہیے، ان کو تو زیادہ رونا چاہیے، بہت کم ہنسنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تنبیہ فرمائی وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. کم ہنسا کرو، تھوڑا ہنسا کرو، یہ زیادہ ہنسی یہ دلوں کو مردہ کر دیتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الذين أنعمت عليهم